کے موضوع متعلق گفتگو چل رہی تھی. نماز اصل ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہمارا رویہ ہمارا طریقہ نماز کے ساتھ اور نماز کے متعلق کیا ہے. نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے اور نسبت ہے، اور نسبت کو جوڑنا پڑتا ہے. نسبت جو ہے نا وہ غلط نمبر سے نہیں جڑتی. آپ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ اگر نمبر بھی غلط ہو نا تو رابطہ ہی نہیں ہوتا. نمبر صحیح ملانے پڑتے ہیں تب جا کر کام بنتا ہے. نیٹ ورک خراب ہونا تو پھر بھی رابطہ نہیں ہوتا. نیٹ ورک جوڑنا پڑتا ہے تب جا کر آواز بھی آتی ہے، جواب بھی ملتا ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ہم تو نماز کے اندر تو نہ نیٹ ورک جوڑتے ہیں، نہ ہمارا جو ہمارا نمبر ہی رانگ نمبر ہے. تو اس کے بعد پھر کیا کہیں گے، کیا کریکشن جڑا ہو، کیا جواب آیا ہو، کیا اس کے بعد ہم نے سمجھا ہو، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. تو اس لیے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے نماز کو سمجھنا کہ نماز کے دو پہلو ہیں. ایک نماز کا ظاہری پہلو ہے، دوسرا نماز کا باطنی پہلو ہے. نماز کا جب ظاہری پہلو بھی درست ہوگا تب جا کر باطنی پہلو درست ہوگا اور کنیکشن جڑے گا. اگر ظاہری پہلو اس کا ٹھیک نہیں ہے، نماز کا ظاہر درست نہیں ہے، اور نماز کے ظاہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ایسے جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھو. اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے، یہ ویسی سننے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے. اس لیے پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ایسے لوگوں کو تیسرے اپنے پیچھے کھڑا کرتے تھے، اور آپ کا فرمان ہے لیَنِیَنِی مِنکُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ، کہ تم میں سے سمجھدار لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ وہ نماز کے ہر پہلو کو دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں اور دوسروں تک اسی طریقے سے پھیلائیں. پھر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نا اس کے بعد اسی طرح سے بتایا. اور پھر بتا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کہتے تھے مجھے دیکھو کر کے دکھاتے. آپ نماز کیسے پڑھتے تھے میں بتاؤں، پھر بتاتے. نماز کیسے پڑھتے پھر کر کے بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہاں تک کہ ہاتھ ابتدا کرنے سے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پورا نقشہ بتایا کس طریقے سے جو ہے نماز کو ظاہراً پڑھنا چاہیے. اب ہم جو نماز کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا، ہمارا سلوک اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب ہے. یقیناً بالکل ایک تو ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یار اس کو سیکھنا بھی ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یار میں تو بچپنے سے دیکھ رہا تھا، چلا آ رہا تھا، جس طرح کرتا میں اسی طرح کرتا چلا. اب ہم نماز کی طرف دیکھتے ہیں کہ نماز کا ظاہر کیا ہے، باطن پھر بیان ہوگا. پہلے ظاہر کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سب سے پہلے ساری کتابوں میں نا، اگر حدیث کی کتابیں لے لیں نا تو وہاں اہتمام کے ساتھ پہلے طہارت کو بیان کیا گیا. طہارت کو، پاکی کیسے حاصل کی جائے، کس طرح حاصل کی جائے، وضو کیسا بنایا جائے، کن پانی اسے کیا جائے، کون سا پانی ٹھیک ہے کون سا صحیح نہیں ہے، ان ساری چیزیں بتائیے. ذخیرہ احادیث بارہ پڑھو. اور اس کے بعد آگر پھر سب سے پہلے ابتدا کی اب نماز اور نماز جو وہ شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا. پھر آپ کے پیچھے صحابہ نے دیکھ کر سب نقل کیا. اب نماز کا جو صحیح طریقہ جہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اور وہ ابتدا ہم کرتے ہیں نماز تکبیر تحریمہ اور نیت سے. ہماری نماز کی شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، یہ اس کا ظاہراً ابتدا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی نیت کرتے ہیں. نیت کو دل کا نام ہے، باطن کا نام ہے، ظاہر میں تو دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو نیت بھی درست ہوگی
تو تب جا کر باقی ظاہراً پھر جا کر درست ہوگا. نیت ہی درست نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات بخاری کے اندر جو روایت آتی ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر ہے. نیت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر امام کے پیچھے ہے نا، امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے نا، تو پیچھے آ کر مقتدی بھی ظہر ہی کی نیت کرے گا، تب اس کی امام کی مطابقت بھی ٹھیک ہے، امام کی پیروی بھی ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نیت کرتا ہوں نا، تو وہ بھی 4 رکعت یہ بھی 4 ہے، لیکن اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی. اس لیے نیت کے اندر فرق ہے. اس نے جو نیت کس کی عصر کی اور یہ ظہر کی نیت کر رہا ہے، یا وہ جو ہے نا عصر پڑھا رہا تھا اس نے آ کر ظہر کی نیت کر لی. تو نیت اگر ٹھیک نہیں ہو، موافقت تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی آ کر ظہر کے ٹائم میں ظہر کی نماز اب بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے آ کر نیت کیا کی؟ اس نے آ کر نیت کی عصر کی نماز کی، اپنی نماز پڑھ رہا ہے. نیت کیے عصر کی نماز کی، پڑھ رہا ہے وہ ظہر کی نماز، ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں وہ پڑھ رہا ہوں. اگر نیت اس کی صحیح نہیں ہے تو اس کی وہ نماز ہی ٹھیک نہیں ہے. تو نیت جس کی ہے وہی ہوگا. اب اگر عصر کا ٹائم نہیں ہو اور وہ ادھر سے اس کی نیت کر رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی جو چیز ہے نا، نیت کو برابر کرنا، صحیح کرنا، یہ بہت ضروری ہے. نیت درست ہونے کے بعد اب ظاہر آتا ہے. ہم آ کر نماز کو شروع کرتے ہیں. نماز جب شروع کی جاتی ہے تو نماز کس سے شروع کی جاتی ہے؟ 2 چیزوں سے شروع کی جاتی ہے. ایک ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر اور تحریمہ، یہ تحریمہ جو ہے نا، اس سے نماز شروع ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک سنت، اور ایک سنت وہ ہے ہاتھ اٹھانا. ہاتھ اٹھانا اور تکبیر سے یعنی تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، ان 2 چیزوں سے. تو ان سے نماز شروع ہوئی، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہے. اب ان کا بھی صحیح درست طریقے سے کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ ظاہر ہے نا، انسان کیا کہ یار چلو میری نیت بھی درست ہے، میں کسی طریقے سے بھی کر لوں تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو صحیح طریقے سے ہاتھ کو اٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، کہاں تک اٹھاتے تھے. آپ نے ہاتھ اٹھانے میں جو روایات آتی ہیں نا ان کے مطابق آپ نے کبھی کانوں تک اٹھایا، کبھی آپ کے ہاتھ کندھوں تک اٹھے. کندھوں تک اٹھانے کی جو روایت ہے نا، اب اس پہلو پہ میں زیادہ نہیں جاتا ہوں. وہ تب ہے جس وقت آپ نے چادر اوڑھی ہوتی تھی، آپ نے اس طریقے سے کیا ہوتا تھا، گدی کا موسم ہوتا، ہاتھ اٹھے اوپر سے بالکل اوپر نہیں ہوتے تھے تو یہاں تک اٹھ جاتے تھے. اس لیے دیکھنے والوں نے کہا اور خود بھی آپ کے ہاتھ یہاں تک اٹھے، مگر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے ان کے لوگ برابر تک. اب یہ بھی درست ہو، اس کا بھی درست ہونا ضروری ہے. اب انسان آئے، آ کر کے اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر نیت تو پہلے سے کی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھے اس کے ساتھ اور پھر ہاتھ باندھے. یہ ہاتھ کا صحیح طریقہ، ہاتھ کا صحیح طریقہ یہ ہے، ہاتھ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارا پورا رخ قبلہ ہے نا، قبلے کی طرف، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہے، ہمارا سینہ، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے. وہاں ہماری نگاہ کہاں ہو یہ بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا، جس وقت ہم قیام کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور شروع کر دیں تو ہماری نگاہ ایسے آسمان تک سامنے تک نہیں ہوتی، نہ اوپر تک ہوتی ہے، کہیں اور ہوتی ہے، یوں دیکھ کے بھی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یوں جھک کے بھی نہیں ہوتی، نہ یوں جھک کے ہوتی ہے نہ اسے اوپر اکڑ کے ہوتی ہے، بلکہ ہم نے اعتدال کے ساتھ آ کر اللہ کے حضور سامنے جھک کر اور اپنی نگاہ نیچے رکھ کر جہاں سجدے کی جگہ پہ، نگاہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے، سجدے کی جگہ پہ. ایک اس کے اندر عجیب نقطے کی بات ہے، جب ہم سجدے کی جگہ پہ نگاہ کرتے ہیں نا، سجدے کی جگہ پہ، تو 3 صفوں سے آگے ہماری نظر نہیں، 3 صفوں سے آگے ہماری نظر نہیں جاتی. اگر یہاں ہو نا تو مشکل سے 1 2 3، وہ تیسرا آدمی مجھے نظر نہیں آئے گا یہاں پر داخل ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی مسجد میں اگر 3 صفوں کے آگے سے کوئی گزر جائے نا تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہہ رہا ہے. نمازی کے آگے تو یہ ہے دراز کہ بھئی کیوں کہ اس کی نگاہ آگے جا کر وہ نمازی کی نماز متاثر نہیں ہوگی، اس لیے وہ آگے سے گزر رہا ہے، اس کی نگاہ وہاں تک نہیں. اور اگر کوئی آدمی پورے مسجد میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی نگاہ اپنی اٹھی ہوئی ہے تو غلطی اپنی ہے نا، تو غلطی اپنی ہے، اس لیے اس کی نماز متاثر ہو رہی ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اس نے کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے. اور یہ ہاتھ جو اٹھے نا تو میں یہ بتا رہا ہوں غور سے، ہاتھ قبلے رکھو، یہ ہاتھ قبلے رکھو، ایسا ہاتھ کرنا ٹھیک نہیں ہے.
یوں کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی آپ اب یہ کہ کون کیا دیکھتا ہے, آپ ہر ایک دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس بارے میں کون کیا کرتا ہے اس کو چھوڑیں, کون کیا کرتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. ہر ایک یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا طریقہ ہے نماز کے ساتھ سلوک ہے. یہ دیکھیں نا, اگر یوں اگر کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کرنا ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے انگلیاں بند کیے ہوئے یوں کر کے انگوٹھے کو ساتھ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آئیے سمجھیں. اور پھر آگے جو ہے نا بالکل اہتمام کے ساتھ یہ کانوں کے ساتھ ٹچ کرنا کوئی ضروری نہیں کہ ہر حال میں ہو, ان کے برابر ہو جائے. اور یوں یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں, مکمل قبلہ رخ ہوں. انسان کہتا ہے یہ بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہے, اس کا ظاہر بھی متوجہ ہے, اس کا باطن بھی ادھر متوجہ ہو جائے گا اگر یہ ظاہر درست کرے گا. تو اس لیے ابتدا اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ اٹھا کر آرام سے ڈال. اب ہم اندازہ کریں وہ جو لوگ آ کر یوں کرتے ہیں, نماز شروع کرتے ہوئے یوں کرتے ہیں, یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں, یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں, یا یوں کیا یا یوں کیا یا ادھر کا, تو اس سے اہتمام ہی نہیں ہے. یہ کتنا بے حس انسان ہے, یہ بے حس انسان ہے. اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کو اس چیز کا کیوں اہتمام نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھے. کوئی بھی نہیں بتاتا, کوئی بھی نہیں بتاتا, نہ اس کے اندر اہل حدیث بتاتے ہیں, نہ کوئی اور طبقہ بتاتا ہے, کوئی بھی نہیں بتاتا. اپنے علماء سے پوچھیں. اور ہم کہتے ہیں کہ آ کر یوں کر کے اس طرح نماز باندھ, یوں کر کے ایسے یوں کر کے نماز باندھتے ہیں, اور یوں کر کے آ کر کسی کو پرواہ نہیں ہوتا. عموماً ایسا ہوتا ہے, عام طور پہ پرواہ نہیں ہوتی. آ کر یوں کیا اور آ کر نماز کیا ہوا, یہ پیچھے سے غم لے کے آ رہا ہے, یہ پیچھے سے ٹینشن لے کے آ رہا ہے, یہ تو ٹینشن کو لے کر کھڑا ہوا ہے. اب اس میں سے ٹینشن ہی آ کر یوں کر کے کھڑا ہو جائے گا. اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے نا, اس کی نماز ٹھیک, ابتدا ٹھیک نہیں ہوئی. پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی یاد رکھیں. اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, امام کے ساتھ, یاد رکھیں امام کی متابعت ضروری ہے, امام کی مطابقت ضروری ہے. اگر امام ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور امام کہہ رہا اللہ اکبر, ابھی امام کے ہاتھ یہیں پر ہیں, اور پیچھے سے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے, اس مقتدی کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. یہ نماز بھی شریک نہیں سمجھا جائے گا, یہ نماز بھی شریک نہیں سمجھا جائے گا. اب اس میں تو سوچنا چاہیے نا, میں اگر امام کے پیروی میں ہوں نا, اگر امام نے تھوڑا لمبا کیا اللہ اکبر, امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ اکبر ایسا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے وہ لمبا کرے گا, پیچھے سے اگر مقتدی نے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیے, یہ شریک نہیں ہوگا نماز. اس لیے امام کے لیے اللہ اکبر یہ, اور پیچھے والا جو بھی ہے نا وہ اس کے بعد ہاتھ باندھے, پہلے نہ باندھے. پہلے یہ مطابقت ہے امام کی. ابتدائی طور پہ یہ اقتدا تب جا کر ٹھیک ہوگی. اگر اس نے پہلے کر لیا یہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو ٹھیک شیطان اس سے نہیں روکے گا کہ تم نماز پڑھو نا, وہ کہے گا پڑھنے کے لیے تو آگے مسجد میں, وہ کہے گا یار کسی طریقے سے نماز میں خلل ڈالو تاکہ ٹھیک نہ ہو, اس کی نماز بے اثر ہو جائے. اس کے اوپر جو ثمرات مرتب ہونے تھا نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, وہ نہ ملے. الصلاۃ عماد الدین, دین کا ستون ہے, یہ ستون نہ بنے اس کے لیے, وہ اس کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ابتدا یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدا ہماری یہ طریقہ بالکل ٹھیک کر کے اللہ اکبر قبلہ رخ ہو, اور پھر جا کر اللہ اکبر آرام کے ساتھ سکون. یہ ہاتھ کر کے نیچے نا یوں چھوڑ دینا, یوں, اور تو یوں لٹکا رہے ہیں ایسے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں. میں آرام سے مکروہ نہیں کہہ رہا ہوں, مکروہ ہے یہ ایسا کرنا, یہ کرنا, یہ نماز یہ غفلت کی نشانی ہے. اس لیے جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے نا, اقامت ہو اس وقت جو اپنے آنکھوں کو کیسا لگے, یہاں تک بتا دیا ہے. جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے نا, مؤذن اقامت کہہ رہا ہوتا, اس وقت اپنے ہاتھ کو یوں کھلا چھوڑنا ہے, ہاتھ کو یوں باندھ کے کھڑے نہیں ہونا, ہاتھ کو باندھ کے کھڑے نہیں ہونا, یہ کھلا چھوڑنا ہے ہاتھوں کو. اور پھر یہاں سے ہاتھ اٹھیں اوپر کی طرف, یہاں سے ہاتھ اٹھیں, ہاتھ کھلے چھوڑیں, پھر ہاتھ اٹھے آرام سے, اور اس کے بعد جو ہے آرام سے لے کے باندھا. تو ہاتھ کو نیت باندھنے کے بعد یوں لٹکانا یہ مکروہ ہے. پھر جو اس کے بعد اب نماز کے لیے انسان آیا ہوا ہے نا,
تو بھائی نماز کے لیے ہوا، آستین اس کی یہاں تک چڑھی ہوئی ہے ایسے، یہ پورا ہاتھ خالی، یہ مکروہ ہے ہاتھ کا آستین خالی کرنا، یہ آستین خالی کرنا مکروہ ہے بھائی، یہ تو بند کرنا ہے۔ اب کہاں کسی کے سامنے آ کر ہم ویسے نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ ایسے لباس پہنے ہوتے، جو لباس رات کے لباس اوڑھ کے تو پہن کے صبح نماز کے لیے آگے بھائی، نماز کے لیے ایسے آؤ نا جس طرح دلہا بن کر آتا ہے، نماز کے لیے ایسے آؤ اللہ کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شکل کے اندر، نماز کے لیے ایسے آؤ پوری مسجد معطر ہو جائے، خوشبو سے خوشبو لگا کر آ جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہمیں تو اس بات کے احساس کم ہوتا ہے نا میرے پیاروں، نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا لے کر جائیں گے؟ اس لیے بھائی اہتمام کے ساتھ اس کا ابتدا کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ ابتدا کیا، ہاتھ اٹھائے یہاں تک، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لی، ہاتھ باندھنے کے بعد یہ ہماری نماز ابتدا ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، دو جملوں کے اندر تحریم التکبیر، یہ اللہ اکبر کہنے سے وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھی وہ اب حرام ہو گئی، کھانا پینا حلال تھا حرام ہو گیا، بات کرنا حلال تھی حرام ہو گئی، اب ہمارے لیے ادھر ادھر دیکھنا، قبلے سے پھرنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز اس قبیل سے جو بھی حلال تھی اس تکبیر کے ساتھ حرام ہو گئی، ایک حلال ہو گیا، اللہ سے بات کرنا حلال ہو گیا، اللہ سے بات کرنے کا راستہ کھولا، اب اس کے اندر کوئی اور خلل نہ پڑے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکبیر کے ساتھ سب حرام ہو گئے، ایک راستہ ہے صرف اللہ اکبر، جس کی پڑھائی بولی ہے اسی کے ساتھ کنیکشن جوڑ دو، اسی کے ساتھ کنیکشن جوڑ جائے، اسی کی پڑھائی بیان کرنی ہے، اسی کے ساتھ بات کرنی ہے، پر یہ دروازہ کھول گیا ہے اور سارے بند ہو گئے، اور سارے بند ہو گئے، یہاں تک کہ سوچوں میں بھی بند ہو گئے، فکر سے بھی بند ہو گئے، ٹینشن سب فری ختم، اب ایک کا دروازہ تو کھلا ہے، اب اسی دروازے کے ساتھ لوگ لگا لے، تعلق جوڑ لے، مانگے، بازاری کرے، سب کچھ وہ اپنے بندے کی طرف مکمل متوجہ ہے، اللہ اللہ، اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ اس لیے حدیث احسان کے اندر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہوتا اتنا تو کرو نا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں، یہ پہلا مرتبہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا کرو، یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو اللہ دیکھ، یہ تو لائے نا، یہ کیمرے لگے ہوئے یار، ہمیں تو کچھ دیکھ رہا ہوگا، اور میں تو نہیں دیکھ، وہ تو دیکھ رہا ہوں، یہ آئے نا، پھر انسان سمجھ جاتا ہے یہ چیز کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھائی نمازوں کے اہتمام کرنے سیکھنے کے لیے پہلے آ جائے کہ لوگ آخر میں آتے تو کیا پھر آدھی بات سنیں گے، اسے پہلے آئیں، اب نماز پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور یہ سب چیزیں پوری ہوگی، ہمیں چاہیے سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔